جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ گرامی قدر برادران اسلام، عصر کی نماز کی اذانوں کا وقت ہوا جاتا ہے۔ 4:15 بجے آپ حضرات کی جماعت ہے اور میرے بعد ابھی ایک آپ کے اور مہمان نے بھی بیان کرنا ہے، اس لیے آج کی مجلس میں مجھ مسکین کے لیے کچھ بیان کرنا تو ممکن نہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ بات آپ حضرات کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ اس سال جس وقت کرونا نے پوری دنیا میں اپنے پنجے پھیلائے اور کرونا پاکستان میں شباب پر تھا، ان دنوں آپ حضرات کی سندھ اسمبلی کا کراچی کے اندر ایک اجلاس منعقد ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور صوبہ سندھ میں حزب اختلاف تحریک انصاف یا MQM کے حضرات ہیں۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں کراچی جیسا شہر جہاں بہت عرصہ سے بد امنی نے اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، اس شہر میں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہونا، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت MQM قائد وہ حزب اختلاف کراچی جیسا شہر، کرونا کا موسم، ان حالات میں جس وقت آپ حضرات کے کراچی کے اندر سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، علماء کرام کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، دینی جماعتوں نے اس کے اوپر کوئی آواز بھی بلند نہیں کی۔ میرے بھائیوں، ہمارے سمیت کسی نے اس پر کوئی مطالبہ، اس پر کوئی اخلاقی دباؤ ہماری طرف سے کچھ نہیں تھا۔ میں درخواست کرتا ہوں، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا قومی اسمبلی حضرات کی اتنی تعداد نہیں جتنی سندھ اسمبلی میں۔ اب آپ دوست سمجھیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو کراچی جیسے شہر میں، کرونا کے موسم میں علماء کرام کی طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہ ہو۔ عین ان دنوں ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد یہ تھی، اس نے کہا کہ یہ سندھ اسمبلی قرارداد منظور کرے کہ آج کے بعد اباڑوں سے لے کر کلفٹن تک اور مٹی کے علاقے سے لے کر جیکب آباد تک پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں اور سرکاری خط و کتابت میں آج کے بعد جہاں بھی کہیں کسی ضرورت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، آپ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کا امتیازی وصف اور آپ کی خصوصیت لفظ خاتم النبیین کا بھی ضرور تذکرہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس اسمبلی کے ممبر نے قرارداد پیش کی۔ سپیکر کو بڑے اختیار ہوتے ہیں، چاہے تو وہ اس قرارداد کو پینڈنگ بھی کر سکتا تھا، چاہے تو وہ اس قرارداد کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیتا، کوئی اور عذر کر دیتا، چاہے تو اسے وہ مسترد بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے تو اسے مسترد کرنے، اسٹینڈنگ کمیٹی یا پینڈنگ کرنے کی بجائے اس کے منہ سے نکلا کہ بھائی اسمبلی کے ممبران، آپ کے سامنے آپ کی اسمبلی کے ایک فاضل ممبر نے قرارداد پیش کی ہے، آپ حضرات میں سے جو دوست
اس قرارداد کے حق میں تائید کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ میرے بھائیوں، اس نے یہ کہا اور ادھر اللہ نے کرم یہ کیا۔ سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے نہیں بھائی، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ اس نے کہا کہ جس نے اس قرارداد کی تائید کرنا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اس کا یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے کرم کو دیکھیں کہ میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے جھوم جھوم کر اس منظر کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ممبران ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اس دن پوری اسمبلی میں جتنے ممبران جس بھی پارٹی کے، جس بھی عقیدے کے تھے، وہ پیپل پارٹی کے تھے، وہ ایم کیو ایم کے یا تحریک انصاف کے، وہ ممبر حضرات کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ مسلمان تھے یا ہندو، تمام ممبر جو حاضر تھے، اس نے کہا کہ جو اس قرار سبحان اللہ اور بلند آواز سے اس نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں تائید میں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھو کہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایسے طور پر پلٹا کہ ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا جس نے ہاتھ کھڑا نہ کیا ہو۔ تمام ممبروں نے تائید میں ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ متفقہ طور پر قرارداد منظور ہو گئی۔ وہ قرارداد کیا منظور ہوئی کہ آپ حضرات کے سندھ سے آواز اٹھی، اللہ نے اسے ایسے طور پر ملک گیر بنا دیا کہ 4 دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں بھی یہی قرارداد منظور ہوئی۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں ہماری وہ قومی اسمبلی جس نے کچھ عرصہ پہلے ایسا وزیر اعظم منتخب کیا کہ جس کی زبان پر لفظ خاتم النبیین نہیں چڑھتا، اس خاتم النبیین کا لفظ آئے اس کا دماغ بھی چکرانے لگ جاتا ہے، زبان بھی لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے کرم کو دیکھو کہ جب قومی اسمبلی میں یہی قرارداد جو سندھ اسمبلی نے منظور کی تھی، جو صوبہ سندھ سے صدا بلند ہوئی تھی، جب وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، پوری اسمبلی نے ایک آدمی کے اختلاف کیے بغیر پوری اسمبلی نے اس کی تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میرے بھائیوں، 4 دن کے بعد پھر آپ حضرات کے سینٹ کا اجلاس تھا، اس کے کچھ عرصہ بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس کے کچھ عرصہ بعد آزاد کشمیر کی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ میرے بھائیوں، جو کراچی سے آواز اٹھی تھی، صوبہ سندھ سے آواز اٹھی تھی، اللہ نے اس آواز کو پورے ملک میں ایسا ملک گیر بنا دیا کہ پورے ملک میں رحمت عالم کے خاتم النبیین ہونے کی صداؤں کے موسم بہار شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں کہ آج اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ حضرات کے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک تمام تر صوبوں کے وزارت تعلیم کے وزراء کو، سیکٹری تعلیم کو، وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی سیکٹری تعلیم، برادران اسلام، تمام تر کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے تمام تر ڈی سی صاحبان، تمام صوبوں کے چیف سیکٹری، تمام صوبوں کے ہوم سیکٹری، تمام صوبوں کے لا سیکٹری، ان کو اور پورے صوبے کے ڈی سی، پورے ملک کے تمام ڈی سی صاحبان کو سرکاری طور پر یہ نوٹیفیکیشن مل چکا ہے کہ آج کے بعد جب بھی تم کوئی سرکاری خط و کتابت کرو یا نصاب تعلیم میں
جہاں کہیں رحمت عالم کا نام آئے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین کا لفظ بھی لازمی لکھا جائے۔ اگر آپ خاتم النبیین کا لفظ نہیں لکھیں گے تو وہ آپ کا آرڈر غیر آئینی ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے پورے ملک کی تازہ صورتحال یہ ہے، ان حالات اور واقعات میں اس پر زیادہ وقت بھی نہیں لیتا، مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ کے ایک اور خطیب بھی تشریف فرما ہے، لیکن آپ حضرات سے یہ پوچھے بغیر بھی چارہ نہیں کہ آپ حضرات بتائیں کہ آپ حضرات کا ایمان کیا کہتا ہے۔ میرے کہنے پر نہیں، اپنے ایمان اور وجدان پر، رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق آپ اعلان کریں کہ آپ حضرات کا کیا خیال ہے کہ اس خطے میں اسلام مٹ جائے گا یا رہے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے میرے ساتھ کہہ دو نا کہ انشاءاللہ اس خطے میں اسلام رہے گا۔ زور سے کہہ دو اسلام، زور سے کہو کہ اسلام۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ اس خطے میں اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے۔ آج اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ ان تمام اسلام دشمنوں کی، پوری اسلام دشمن کاوشوں کے باوجود آج بھی اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس خطے میں اسلام باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ آپ بھی کہہ دیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں دو بدترین حکمران آئے۔ ایک کا نام تھا یحییٰ خان، جس بد نصیب نے اپنے ملعون کرتوتوں کی وجہ سے پورے ملک کو متعفن کر دیا تھا۔ اس وقت میرے بھائیوں، حمود الرحمن کمیشن کی سرکاری رپورٹ، عدالتی کارروائی، 950 صفحہ کی کتاب ابھی حال ہی میں پاکستان کے اندر چھپ کر آئی ہے۔ اس میں 500 ایسی خواتین کا ذکر ہے جن کا اس ملعون کے ساتھ ملنا جلنا اور غلط تعلقات تھے۔ اس ملعون کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ حضرات کے کراچی کا صدارتی ہاؤس، اسلام آباد کا اور GHQ پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے اپنی کمینگی کے ساتھ اور اس کی کمینگی کی اس نحوستوں کا آپ کے ملک پر یہ اثر پڑا کہ آدھا ملک ہم سے جدا ہوا۔ 90,000 فوجیوں نے میرے بھائیوں انہیں سلنڈر کرنا پڑا۔ اتنے اس کا ایک تو بد کردار یہ حکمراں تھا، دوسرا بد کردار جس کا نام تھا پرویز مشرف۔ یہ پرویز مشرف ایسا بد نصیب کہ امریکہ کے کہنے پر اس نے پورے امریکہ کے ایک خون کرنے پر اس نے پورے ملک کو امریکہ کی کالونی بنا دیا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس ملعون نے اسلام والوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دیندار قوتوں کے خلاف ایسا وہ لٹھ لے کر نکلا کہ اس ملک میں دین والوں کو سر چھپانا مشکل ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے اور میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ تمام تر اس کی کوششوں کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات اور واقعات نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا، اتنا اسے طاقتور بنا دیا گیا کہ وہ آپ حضرات کے ملک کا چیف ایگزیکٹو رہا ہے، اسے اتنا طاقتور بنا دیا گیا کہ اس نے 2 دفعہ اس ملک میں الیکشن لیا۔ الیکشن میں صدارتی الیکشن میں وہ کامیاب ہوا۔ آپ کی نیشنل اسمبلی سے 2 دفعہ اس نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ آج کے جو موجودہ حکمران ہیں
اختیارات کے اعتبار سے یہ اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن پرویز مشرف اتنی بڑی طاقت مہیا ہونے کے باوجود اس خطے سے اگر وہ اسلام کو نہیں مٹا سکا تو آپ کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کہہ دے کہ موجودہ حکمران نہیں، ان کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں مٹا سکتا، زور کے ساتھ کہنا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ نہیں مٹا سکتا۔ میرے بھائیوں سنو، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ ملک بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، امت بھی رہے گی۔ میرے بھائیوں حضور کی عزت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی۔ جو کہتے ہیں رہے گی وہ زور کے ساتھ کہہ دے کہ رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں ان حالات اور واقعات میں جس طرح مجھے یقین ہے کہ آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کر گڑبڑ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خطے سے بڑے بڑے حکمرانوں کا باپ بھی اسلام کو نہیں مٹا سکتا۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں، میں آپ سے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے مجھے بریکر سمجھا ہوا ہے صوفی؟ ہاں اب تو عذر تلاش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، تمام تر ساتھی میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کہیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ ایسے نہیں، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے کہے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ آپ جو سب مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ حضرات ذرا توجہ کریں کہ آپ حضرات کو اللہ نے آج اتنی عزت دی ہے کہ میرے بھائیوں پوری حزب اختلاف نے آج علماء اسلام کی قیادت کو آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے قبول کیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے آپ دوستوں کو اتنا سرخ رو کیا ہے کہ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے مساجد والے، مدارس والے، دینی قوتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اب وہ آپ حضرات کے سامنے گردن جھکائے، ہاتھ باندھے آپ کے حکم کی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ حضرات دیکھیں کہ آپ لوگوں کی آواز کو قدرت حق نے کس طرح پر ملک گیر بنایا ہے کہ آج چاروں طرف سے میرے بھائیوں اسلام والے جو سجدے کی حالت میں تھے اٹھ کر آج وہ سرو قد کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں کہاں ہے پرویز مشرف؟ کل تک جو اس خطے میں ٹاں ٹاں کرتا پھر رہا تھا، پوزیشن یہ ہے کہ آپ حضرات کے ملک میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا، ایڑیے رگڑ رگڑ کے جو دین کو مٹانا چاہتا تھا اللہ نے اس کے وجود کو مٹانا شروع کر دیا ہے۔ وہ ایسی میں کسی کی بیماری پر، میں شریف آدمی ہوں، شریف لوگوں کا شاگرد ہوں، شرافت ہمارا معیار ہے، میں کسی دشمن کی بھی بیماری پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے کہ ایڑیے رگڑ رگڑ کر اس کا جسم گھٹ رہا ہے، روز بروز موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ میرے بھائیوں ان حالات اور واقعات میں اور جہاں تک دین والوں کی بات ہے، مولوی صاحب کھڑے ہو جائے، یہ آج پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان حضرات کا کھڑے ہونا
ان حضرات کی یہ جد و جہد یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اس خطے سے نہ کوئی ماں کا لال اسلام کو مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا. پاکستان بھی رہے گا, حضور کا دین بھی رہے گا, یہ ہمارے مدارس بھی رہیں گے انشاءاللہ. قرآن اور حدیث کی فقہ کی تعلیم بھی رہے گی, اس کی تبلیغ بھی رہے گی, اور انشاءاللہ قادیانیت اپنے انجام کو پہنچے گی. ابھی حضرت مولانا محمد حسین صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ فلاں جگہ پر ایک قادیانی کو جو ہے وہ اس کی ضمانت کے لیے ایس پی نے لکھا کہ یہ مجرم نہیں, تب ہائی کورٹ نے اس کی عبوری ضمانت کی. مجھے معلوم ہے کہ کس کس فوجی نے کہاں سے کس قادیانی افسر نے اس قادیانی کو بچانے کے لیے فون کیے. کوئی چیز ہماری آنکھوں کے ساتھ اوجھل نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم بھی اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قادیانیت بھی ڈوبے گی, اسے بچانے والے بھی ڈوبے گی. جو کہتے ہیں ڈوبیں گے وہ زور کے ساتھ بتا دیں کہ قادیانی بھی ڈوبیں گے, قادیانیت کو بچانے والے بھی. اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں. آج کی مجلس میں اتنی باتیں عرض کرنا تھیں, اسی پر اکتفا کرتا ہوں محض اس لیے کہ آپ کے ایک اور مہمان کا بیان ہونا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.